ضروری مسئلہ نہیں ہے. آپ نے وہاں جیسے کیا وہ بھی الحمدللہ ہمارے سامنے ہے. اور یہ کوئی باتیں نہیں ہے کہ ان کو ادھر ادھر، یہ فقط الجھانا اور وقت پورا کرنے کے لیے آپ کر رہے ہیں. حضرت نہیں، اپنے دعوے کی طرف آئیں. خدا را ایک صحیح، بلکہ پہلے قرآن وہ نہیں، پھر آگے صحیح صریح مرفوع حدیث ایک کا مطالبہ ہے. حافظ عمر صاحب ایک حدیث ایک، لیکن نہیں کریں گے. قیامت تک نہیں ہو سکے گا. حافظ صاحب اپنے دعوے کو پھر پڑھیں، ہمارے دعوے کو بھی پڑھیں. اور پھر میں نے کہا جب اس نے یہ نذیر صاحب نے لکھا ساری روایات، انہوں نے کہا کہ وہ صحیح ہیں، یہ ہے، سب کچھ ہے، کرنے کے بعد آگے کہہ رہے ہیں پھر بھی جائے، سند بھی کہہ رہے ہیں اس کی کچھ سند بھی ہے. اب انہی سے پوچھئے گا، اپنے گھر والوں سے ہی پوچھئے گا کہ انہوں نے کچھ اس کو اہمیت دی ہوئی ہے نا، وہ سمجھتے ہیں وہ اس قابل ہے کہ اس پر عمل کیا جائے تو ناجائز نہیں ہوگا. حافظ صاحب اس کو پڑھیے گا، پھر ایک مرتبہ غور سے پڑھیے گا، یہ آپ کے سامنے ہے. اگر وہاں نہیں یہاں دیکھ لیں، یہاں پہلے آپ نے دیکھا، دوبارہ ضرورت ہے دوبارہ دیکھ لیں. لیکن حافظ صاحب دلائل اس کے مطابق، اس دعوے کے مطابق 50 منٹ ہو گئے، گھنٹہ ہونے والا ہے، آپ نہیں دیں گے، نہیں آئیں گے. وہ خیر کہہ بھی دیا، خود اپنی زبان سے اقرار بھی کر دیا کہ میں اس طرف نہیں آؤں گا. صاحب تہاڈی مرضی، آو نہ آو، وہ تسی پہلا آگ چھڈیا میں آنا کوئی نہیں. اصل ان دی وجہ وہ ابتدا تو لوکاں بھی سن لئی، میں جان کے ہی ہوں ادھر پنجابی ال پھر آیا ہوں. حافظ صاحب ذرا مسکران دا تمول کوئی نہیں نا، مسکرانا چاہیے، تسی بھی مسکراؤ. ہاں تے جے یاد تازہ کرنی ہوئی تو بھی انشاءاللہ حافظ صاحب کروا دیں گے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں. حافظ صاحب پھر آؤ، پھر مطالبہ ہے ایک قرآن دی آیت، ایک صحیح صریح مرفوع حدیث. نہیں حافظ صاحب نہیں. حافظ صاحب آپ اگلی ٹرن میں اپنے دعوے کی اوپر جو ہے اپنے دعوے کو دیکھیں، پہلے اس پر غور کریں، دعوے کو دیکھیں، پھر آگے چلیں کہ میں نے جو ابتدا میں اتنا آپ زور دیتے رہے کہ ابھی شروع کریں، میں دلائل دیتا ہوں. حضرت دعوے کے مطابق دلائل دیں. میں نے آپ کو یہ نہیں کہا کہ مجھے فقہ کے سبق پڑھائیں، مجھے ان کو آپ سے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. میں نے یہ نہیں کہا کہ یہ جو ہے یعنی اس انداز میں جیسے آپ وہ کہہ رہے تھے کہ یہ حتم. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. میرے بھائی قاری ارشد مسعود چشتی صاحب آپ کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار فرما رہے تھے. بار بار وہ ایک بات کہتے ہیں کہ آپ نے دلیل نہیں دی، اور میں بار بار ایک بات کہتا ہوں کہ آپ میری دلیل پر تھوڑی سی توجہ لگائیں. اتنی مضبوط ہے کہ دعویٰ میرا ہے، دلیل آپ کے گھر ہے، مسلک میرا ہے، عمل آپ کا ہے. اتنی واضح صریح دلیل، اس سے بڑھ کر اور کیا دلیل ہوگی؟ اور پھر فریق مخالف کو اس کے گھر کا حوالہ دینا رسول اللہ کی سنت ہے، یہ حدیث بھی سنائی ہے، لیکن آپ اس طرف آتے ہی نہیں. میں کہتا ہوں کہ دو رستے آپ کے سامنے، آپ اقرار کریں یا انکار کریں. اقرار کی صورت میں روایت پیش کرنا پڑے گی، اور انکار کی صورت میں میں دلیل پڑھوں گا. میں نے اس پر قسم بھی اٹھائی ہے کہ جب آپ انکار کر دیں گے کہ ہماری جو عورتیں تمہارے مسلک حدیث پر سینے پر ہاتھ باندھنے پر عمل کرتی ہیں، دلیل نہیں ہے، تو میں دلائل پیش کروں گا. کتنی واضح آسان روشن بات ہے، اور وزن اس کا بڑھتا چلا جا رہا ہے، لیکن جواب نہیں. کہتے ہیں میں غنی ہوں، مجھے اللہ نے اپنے فضل سے نوازا ہے، اللہ آپ کو اور نوازے، ہماری دعا ہے آپ کے لیے. لیکن انعام میں نے کوئی فرضی سا بنا کر، لامحالہ سا بنا کر آپ کے سامنے پیش نہیں کیا. آپ کا ایک مسئلہ ہے، آپ کا مسلک ہے، عورتیں آپ کی ہیں، عمل آپ کا ہے. میں کہتا ہوں دلیل پڑھ. میرا کیا اس میں جرم ہے جناب؟ یہ تو کوئی مناظرہ نہ بات ہی نہیں، بڑی سادی سی اور سیدھی سی بات ہے. دوسری بات یہ ہے
کہ 13-14 سال پہلے اس کا جواب آیا، آپ اپنا کوئی اعتراض لائیں کہ جس کا جواب ہمارے اکابرین نے 13-14 منٹ میں نہ دیا ہو۔ آپ 13-14 سال کی بات کرتے ہیں، میں نے تو کہا ہے کہ آپ ابھی روایت پیش کریں، ابھی روایت پیش کریں۔ اور رہی بات نتیجہ، علامہ غلام رسول سعیدی ان کے عالم اور ضعیف ہونے کے باوجود ہماری عورتیں، احناف کی عورتیں اس مسئلہ پر عمل کریں گی۔ فقہا نے دونوں حدیث پر عمل کیا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ ان کی یہ جو بات ہے صحیح ہے یا غلط ہے۔ ہمارے اکابرین کی عبارات کو آپ نہیں سمجھ پائے، ہمارے اکابرین کی عبارات آپ نہیں سمجھ پائے، کہتے ہیں کچھ سند بھی ہے۔ ذرا توجہ کیجئے، آپ علماء سے ہیں، سند ہونے کے باوجود روایت موضوع بھی ہوتی ہے، سند ہونے کے باوجود روایت ضعیف جداً بھی ہوتی ہے، سند ہونے کے باوجود روایت ضعیف بھی ہوتی ہے۔ کچھ سند بھی ہے کا مطلب یہ نہیں کہ حسن اور صحیح ہے۔ آگے اگلی بات میں یہ کہتا ہوں، یہ آپ کے علامہ غلام رسول سعیدی اور اس کے شروع میں اتنی تقریضات ہیں علماء کی، ختم ہونے کا نام نہیں لیتی۔ یہ کتاب ایک اتفاقی آپ کی طرف سے جو کتاب ہے مسلکی، اس میں لکھا ہوا ہے کہ ہمارے فقہا نے ضعیف ہونے کے باوجود دونوں طرح کی حدیث پر عمل کیا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ ضعیف ہونے کے باوجود بھی آپ اپنی عورتوں کے مسئلہ میں مسلک اہل حدیث پر عمل کرتے ہیں۔ اب کہتے ہیں 1 لاکھ روپے دوں گا اگر ثابت کر دو۔ آپ انکار کر دو کہ میرے پاس عورتوں کے ہاتھ باندھنے کی سینہ پر دلیل میرے مسلک میں ہے نہیں، اور 1 لاکھ روپے کا چیک بٹ صاحب کو جمع کروا دے، انشاءاللہ اللہ کی توفیق رحمت سے انکار کے بعد 1 لاکھ روپے کا چیک ادھر جمع کرا دے، حاصل کرنے کے لیے فقیر پھر میدان میں آ جائے گا۔ دوسری بات، آپ کو 10 لاکھ نہیں، کتاب کے برابر 1000 کے نوٹ تول کر دوں گا اگر آپ زیر ناف ہاتھ باندھنے کی کوئی ایک صحیح روایت پیش کر دیں۔ ایک، غافل نہ جانیے مجھے تیری ایک ادا میری نظر میں ہے۔ لاؤ ابن ابی شیبہ ذرا پیش تو کر دیں، کچھ آئیے، آپ کی مہربانی، آج لائیں کھولیں۔ اور بحمدہ تعالیٰ اپنی حیثیت سے منکر ہے۔ میں نے کہا تھا اگر آپ اپنی حیثیت مانیں گے تو پہلی میری آخری آپ کی، اب یہ منکر ہے تو پہلی بھی میری آخری بھی میری ہے انشاءاللہ الرحمن۔ چلتے جائیں، ٹائم تو ہے ہی نہیں ہے۔ اللہ کی توفیق سے عشاء بھی پڑھیں گے یہیں پر، پھر یہاں پر فجر پڑھیں گے، پھر یہاں پر انشاءاللہ۔ جب تک جان ہے، قوت ہے، معاملہ چلتا رہے گا۔ عمر صدیق کہتا رہے گا مسلک اہل حدیث پر آپ کی عورتیں کیوں عمل کرتی ہیں، مسلک اہل حدیث پر آپ کی کیوں عورتیں عمل کرتی ہیں، مسلک اہل حدیث پر آپ کی عورتیں کیوں عمل کرتی ہیں۔ آپ کی عورتیں جو سینے پر ہاتھ باندھتی ہیں اس کی دلیل کیا صحیح نہیں، صریح نہیں، مرفوع نہیں؟ آپ کے سامنے 2 رستے ہیں، ایک اقرار کا، اقرار کی صورت میں دکھانا پڑے گی، ایک انکار کا ہے۔ انکار کی صورت میں میں دلائل پیش کروں گا، آپ کو 1 لاکھ روپے کا چیک بھی جمع کرانا پڑے گا۔ اور پھر یہ بات بھی نوٹ کر لیں، زیر ناف ہاتھ باندھنے پر قیامت کی صبح تک اگر کوئی صحیح روایت پیش کر دو اور میں اس کتاب کے برابر 1000 نہیں، میرے ایک دوست نے مجھے کہا 5-5 ہزار کے نوٹ آ گئے، 5-5 ہزار کے نوٹ تول کر دوں گا، 5-5 ہزار کے۔ جرات تو کریں انشاءاللہ۔ وہ جو عورتوں کے سینے پر ہاتھ باندھنے کی دلیل جب آپ کی زبان سے نکلے گی، لوگ اہل حدیث ہوں گے، ہاتھ نیچے سے اوپر آئیں گے۔ میرا دعویٰ تو آپ کے گھر سے ثابت ہے، میرا دعویٰ آپ کے گھر سے ثابت۔ انہوں نے پھر کیا کرنا ہے، یہ پڑھے دلیل نہیں آئی، بڑی روشن، بڑی وزنی، بڑی بھاری، کہ جس کو ہاتھ لگانا چکھنا درکنار اس طرف آتے بھی نہیں ہیں۔ کہتے ہیں کہ اتنا وقت ہو گیا، اتنا ہو گیا۔ میں کہتا ہوں قیامت کی صبح ہو جائے گی، آپ جواب نہیں دیں گے۔ فوت ہو سکتے ہیں آپ بھی اور میں بھی، کل من علیہ فان، لیکن جواب نہیں آنا۔ کیوں کہ عمر صدیق اپنے مسلک اہل حدیث کو حنفی عورتوں آپ کے گھر کے عمل سے ثابت کر چکا ہے۔ اگر آپ کے اندر جرت ہے، انکار کریں، اقرار کریں۔ انکار کی صورت میں پھر بھی خادم، اقرار کی صورت میں پھر بھی اہل حدیث۔ کہتے ہیں مجبوراً آ گئے،
بحمد تعالی الحمدللہ بفضل تعالی مجبوراً ہی آئے ہیں، کیونکہ مسلک قرآن حدیث اہل حدیث اسلام کا دوسرا نام ہماری مجبوری ہے اسلام کا دفاع کرنا۔ ہم نے تو آنا ہی آنا ہے، ہم نے آنا ہی آنا ہے۔ تو آپ وہ روایت بھی پیش کر دیں، مجتبیٰ بھائی کا قرض بھی نگد ہی اتر جائے۔ اور بحمد تعالی یہ مسجد توحید کا آپ پر ایسا قرض قائم ہو گیا ہے کہ جس کا آپ قیامت کی صبح تک جواب نہیں دے سکتے، قیامت کی صبح تک۔ اور دلیل عمر صدیق نے آپ کے گھر سے پیش کی، مسلک میرا عمل آپ کا، مسلک میرا ضعیف کا ہے آپ کے مولوی نے، غلام رسول سعیدی نے، عمر صدیق نے نہیں کہا۔ عمر صدیق تو کہتے ہیں صحیح بھی ہے، صریح بھی ہے، مرفوع بھی ہے، اور بحمد تعالی پیش تب کروں گا جب اقرار یا انکار۔ اقرار کی صورت میں گھر سے دلیل پیش کرنا پڑے گی، انکار کی صورت میں لکھ کا چیک جمع کرانا پڑے گا، اور انشاءاللہ لکھ اللہ کی توفیق سے حاصل کروں گا، اور کتاب کے ساتھ 5-5 ہزار نوٹ، 1000 کے نوٹ تول کر دوں گا اگر ثابت ہو جائے اللہ کے پیغمبر سے زیر نافات باندھنا۔ آپ بحمد تعالی پہلے بھی منکر تھے اپنی حیثیت سے، اب بھی منکر ہیں۔ اتنی جرت ہے کہ میرے ایک عام آدمی نے لکھا، عام امام نے لکھا، عمر صدیق نے قبول کر لیا، اور ارشد مسعود چشتی صاحب میرے فاضل بھائی اپنے ہاتھ سے لکھ کر اتنا ڈرتے ہیں کہ اس طرف پھٹکنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ و بحمدہ۔ اور پھر مسلک اہل حدیث پر اتنا ان پر اثر ہو گیا ہے، آج کہتے ہیں اللہ کا فضل ہے، الحمدللہ۔ آپ تو وہ ولیوں کو رب کے ساتھ ملانے والے ہیں، آج کہیں علی اجمیری کا فضل ہے، ہم کہیں اللہ کا فضل ہے۔ آج اتنا اثر آپ پر ہو گیا ہے کہ الحمدللہ توحید بھی آپ کی زبان سے نکل رہی ہے اللہ کی توفیق سے، ہم خوش ہو رہے ہیں۔ بحمد تعالی میرے مسلک کی دلیل آپ کے گھر سے ثابت ہے، اور میں نے پہلی ٹرم میں کہہ دیا تھا، پہلی بھی آخری بھی، حتمی بھی منطقی بھی، کہ مسئلہ میرا ہے، دعویٰ میرا ہے، دلیل آپ کا گھر ہے۔ آپ یا انکار کریں گے یا اقرار کریں گے، اقرار بھی کریں تو پھنستے ہیں، انکار بھی کریں تو پھنستے ہیں، جائیں تو کدھر جائیں۔ آئیں جناب، ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں دین خالص، مسلک اہل حدیث آپ دل و بجان قبول کر لیں، اسی میں نجات ہے۔ اللہ کی قسم، اللہ کی قسم ہے یہ اسلام ہے، قرآن اور حدیث، قرآن اور حدیث کے علاوہ کوئی دوسری چیز اسلام ہے ہی نہیں۔ ہمارا یہ آپ کو بصد احترام دعوت ہے، آپ کو یہ ہمارا پیغام ہے کہ آپ آئیں اور ہمارے منہج مسلک پر غور کریں، قرآن حدیث کو اپنے سینے لگائیں۔ الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ القدیم الامین المکین الرؤوف الرحیم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حافظ صاحب کہ جی آج اللہ کا فضل پکار رہے ہیں، الحمدللہ الحمدللہ۔ میں آج نہیں، ہم جب سے ہوش سنبھالی ہے ہم نے اللہ کا ہی فضل پکارا ہے، اور اس پر ایک نہیں دو نہیں، میرے پاس بیٹھنے والے وہ لوگ بھی گواہ ہیں جو کبھی کسی اور مسلک سے بھی آئے ہوں گے کہ قاری ارشد کی زبان سے یہ لفظ ایسے ہی ہر وقت ادا ہوتے دیکھے۔ باقی رہا دوسرا مسئلہ، شرح صحیح مسلم بار بار ابھی آگے تو چلنے دینا۔ شرح صحیح مسلم کا مسئلہ آپ دکھائیں کہ اس کے اندر صحیح لکھا ہے۔ حافظ عمر فاروق صاحب شرح میں صحیح مسلم دے اندر موجود ہے کہ اے سندن ضعیف نے، انہوں کتھے لے کے ٹردے پھر دے ادھر بار بار ادھر تے اے انعام حافظ صاحب مطالبے ابتدا تو کردے آ رہے ہو، آ جاندے کہ جی ایک پڑھو مینوں پڑھن دی لوڑ تاں پینی ہے جس وقت این دا فیصلہ ہو جانا ہے۔ حافظ صاحب اجے تے ادھر ٹردے نہیں پے، ادھر ٹرو گے تے ویکھاں گے۔ اللہ دیو بندیو ادھر دعوے وال غور کرو، جس دعوے دے بارے پہلا تسی کوئی 20 منٹ یہی رولا رکھیا ہے کہ میں ہنے ان دے دعوے دے مطابق دلائل شروع کرنا، کیوں نہیں کردے پے؟
اے لوگ بیٹھے نے یہ سنتے پے نے تسی پہلا ابتدا تو اسے چیز دے ہوتے اور شروع بھی اسی طریقے دے نال میں اپنے دعوے دے مطابق دلائل شروع کرنے لگا یہی گل کر کے تسی شروع کیتا ہے اور ہاں اس پھر دوسرا کہ جی فقہا وغیرہ دا معاملہ انہاں کے اگر شرح صحیح مسلم سیدی صاحب انہاں دیئے تے اے تہاڈی ہے جے او غلط ہے تے ایندہ دسیا جے ذرا جے او صحیح ہے تے ایندہ دسیا جے کہ ایک ہی ہے آندھے نے جی کچھ سند بھی ہے موضوع بھی ہو سکتی ہے حضرت موضوع دے اتے عمل کرن دی دعوت دینا کی ہے ذرا یہ بھی دس دیا جے حکم لا دیا جے کہ موضوع روایت ہوئے ان دے اتے دعویٰ اے کرنا کہ ان دے اتے عمل کرو ان دا بھی حکم دسیا جے اے تسی کہہ رہے ہو انہاں اس واسطے لکھیا تو انہوں ساڑھے جڑے بزرگ نے انہاں دیا عبارتاں دے ہی نہیں پتا ٹھیک ہے اور پھر آندھے بہن اعتراض نہیں نالے بھی کہ ان دے اتے کوئی اعتراض نہیں اس لیے کہ کچھ سند اس کی بھی ہے کرنے نماز پڑھے اس طریقے حافظ صاحب ذرا پوچھ لے چلو خیر پوچھنا کی یہ وقت گزر گیا انہوں غور نال پڑھ کے سارے اپنے اکٹھے کر کے تے پوچھیا جے کہ کی مقصد ہے تے ایتھے فتویٰ کیے ابتدا تو تسی او چیز میں اتھے آکے اسی لیکن ادھر تسی نہیں آئے پھر نہیں آئے ادھر کہ وہ دساں کے اندہ حکم کیے حافظ صاحب ایک پھر ہوئی پھر میرا مطالبہ تو میں ابتدا تو آکے میں ہون بھی ہوں دے ہوتے کہما تسی ٹرو تو صحیح اللہ دیو بندے ہو ٹرو اپنے دلائل ثابت کر دیو بات ختم ثابت کر دیو بات ختم اگر ثابت نہیں ہوں تے پھر منو آکھو تو ثابت کر پھر ویکھیا یہ ثابت کیویں کرنا یہ منو ادھر ادھر الجھن دی ضرورت نہیں یہ تسی کوشش یہی پہ کر دیو کہ ادھر ادھر الجھائیے او کر اے کر الحمدللہ کر سکنا وا مسند احمد میرے کول بھی پئی ہے میں کر سکنا لیکن ادھر نہیں جیڑا ہے وے اج جندے واسطے اے لوگ کل رات دے آ کے بیٹھے نے کل رات دے آئے نے انہاں نوں بھی تو پتہ لگے نا یہ بیچارے بھی ایتھے کاروبار چھڈ کے کام چھڈ کے سارا کچھ چھڈ کے آئے نے او جیڑا رات دا طے ہو چکیا ہے جیڑا بن چکیا ہے اللہ دے بندے ان دے مطابق چلنا سی یہ گھنٹہ دو ایتھے انہاں نوں بھا لیا جے کوئی ادھر دلیل نہیں اے تو پڑھ اے تو کر میں پڑھاں گا جس لئے میری لوڑ پئی میں پڑھاں گا اجے اپنے تو پڑھو یہ ثابت تک کرو قرآن چلا گیا حدیث اجے تک کوئی نہیں اجے تک کوئی ایک حدیث دعوے دے مطابق ایک بھی نہیں اور اے آئے گی بھی نہیں کیونکہ انہاں پہلا آنکھ بھی چھڑے آگے انہاں لوڑ بھی کوئی نہیں اچھا پھر آپ صاحب دنیا بڑی اگا ٹر گئی ہے آندے نے میرے دوست نے دسیا 5-5 ہزار دے نوٹ آگے حافظ صاحب ماشاءاللہ تسی اہل حدیثاں دے بڑے بڑے خطیب تے مناظر ہو اج تک تسی ویکھے ہی نہیں اللہ دیو بندے آندے نے مینوں میرے دوست نے اے بڑی دنیا ساری جان دیجے اچھا پھر تے مسجد توحید والیاں دا قرض اللہ دے فضل دے نال ایتھے نہیں ایک کدی نہیں ہو سکدا کہ مسجد توحید والے کاری ارشد تے کوئی قرض چاڑ دین اے نہیں ہو سکدا اللہ تعالیٰ دے فضل و کرم دے نال اے نہیں ہو سکدا اگر اے ہی سننا جے اج حافظ مقصود صاحب مجتبہ صاحب عبداللہ شیخ پوری صاحب نے ایتھے آنا سی مولانا یونس صاحب نے بلایا گیا سارا کیتا گیا عبداللہ شیخ پوری صاحب دی کیسٹ سنا کیا کیا ہے حدیث بیان پہ کر دینے دنیا دی کسے کتاب وچوں مینوں یہ رسول اللہ کو ثابت کر دو اجے تک وہ بھی نہیں ہوئی تے جے اگوں آکھو کہ انہاں تو مگروں بھی دس دیاں گا کتاب وچ کنے لکھی وہ بھی دساں گا کتاب وچ کنے لکھی رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم اے اللہ دے فضل دے نال کاری ارشد تے قرض نہیں نہ ہی مسیت نور والیاں نو کوئی اے ہونا ہے کہ کاری ارشد قرض لے کے بیٹھا ہے نہیں کاری ارشد ایک منٹ تو پہلا قرض ادا کر دیندا اینو لوڑ ہی کوئی نہیں قرض کول رکھن دی بلکہ نیوندرا پاندا اللہ دے فضل دے نال تے ایتھے حافظ صاحب چلو ایک موضوع تے چلو موضوع تے آ کے گل کرو اے ادھر لیا او کر اے کر ایتھے لکھیا اے مسئلہ او جس وقت دعوے پہ پڑھتے سو اے سارا کوئی پڑھتے پے سو اتنی دیر ہوندے اوتے گفتگو ہوندی رہی ہے حافظ صاحب اس وقت ادھر نو ٹر پینا سی میں تا اج آکھیا سی مگروں پڑھاں گا وہ کیوں اس واسطے ویکھاں دم کی ہے کتھوں کو تک ایک کری فقیر دے استاد نے حفظ آباد وچ آکھیا سی تے اخیر کروا کے مگروں آکھیا سی لے ہن دسنا وا کی اج میں وی آنا پڑھو
تو صحیح پتہ لگے پھر میں دساں گا کی ہے تے کی نہیں. اللہ دے فضل دے نال آج تو تقریباً 18-20 سال پہلے میرے استاد نے آکھیا سی اج فقیر آندا میں ادنا پھر میں الحمدللہ پھر تسی وہ نوازتے ہو عوامی ایک لفظ بول کے پھر چلو مگروں آ دیتا یہ ساڈا عام خطیب چلو ٹھیک ہے جو بھی صحیح تسی قبول کر لیا تسلیم کر لیا پڑھ لیا تے چلو تو صحیح نا. اتنا عرصہ اتنا ٹائم ہوندا پیا حافظ صاحب انج نہیں کوئی ایک دلیل کوئی ایک قرآن دی آیت حدیث صحیح تے جے اے معاملات نے الجھانا ہے تے اے نہیں جے تسی تقریراں کردے ہو میں بھی تقریراں کرنا جے تسی مناظرے وچ بہن والے ہو اللہ دے فضل نال اسی بھی بہنے جے تانوں بولنا ہوندا ہے فقیر بھی بڑا بولنا جاندا ہے اے کوئی نہیں انج دیاں کرتے جاؤ گے تے انج دیاں میں بھی تواڈے نال کردا ہے ادھر تسی آਉਣ والے نہیں او تسی پہلے آکھ دیتا ہے او معذرت بھی کر لئی ہے اپنے مسلک کولو بھی سارا. حافظ صاحب ایک پھر مطالبہ ایک پھر قرآن دی آیت قیامت آ سکتی شرائط جڑیاں انہاں دے اصول بنائے نے انہاں دے وچ انہاں شرائط دے مطابق قیامت تک کوئی غیر مقلد کوئی وابید دے نہیں سکتا نہ دے سکے گا نہ کوئی دے سکتا ہے. ایک قرآن دی آیت حافظ صاحب پھر پڑھو میں وہ پڑھاں گا جس وقت ایتھو جان چھٹے گی نا تے پھر اگاں ٹریا جے ایتھو ہی اجے تے ایتھے ہی نہیں پہ ہوندے اجے جو لکھ کے دتا ہے اجے ایتھو ہی نہیں اگاں نکلیا پہ جاندا ان دے اوتے ٹرنا ہی اوکھا ہویا پیا ان دے اوتے ٹرو حافظ صاحب ٹرو اتنی دیر لوکاں نوں بایا جے ایک قرآن دی آیت ایک صحیح سری مرفوع حدیث تے اے حافظ صاحب تسی نہیں کرو گے اے نہیں کرو گے ادھر ادھر دیاں گلاں دے نالو کہ غلام رسول سیدی صاحب یا شیخ الکل صاحب یا اسماعیل سلفی صاحب یا دوسرے اللہ دیو بندے ہو تہاڈا دعویٰ سی اسی ثابت کرنا ہے قرآن تو اسی ثابت کرنا ہے حدیث صحیح سری مرفوع لیاؤ غلام رسول سیدی نو کڈن دی کیڑی لوڑ کسی دوسرے نو کڈن دی کیڑی لوڑ. امام شافعی آندے جی امام شافعی دا فلاں او کردے نے انہاں دا امام شافعی دی ہر گل قبول ہے ذرا یہ بھی دس دیو راتی گل ہوئی شافعی والے ٹر پے نے ہاں امام شافعی دی ہر قبول ہے الموجم ابن المقری نبی ابدا انشاءاللہ وسیم جی ٹائم دوبارہ شروع ہوئے گا دوبارہ 1 منٹ تسی لے چلو جی. کہتے ہیں آپ اہل حدیثوں کے بڑے عالم ہیں بھائی آپ سمجھتے ہیں تو آپ کی مہربانی میں تو بڑا چھوٹا سا ادنا خادم کارکن ہوں 5000 کے نوٹ چھاپا ہے آپ کو پتہ نہیں واللہ اللہ کی قسم میں نے کبھی نوٹ اکٹھے نہیں کیے نہ کبھی کل پڑھایا ہے نہ 10واں نہ 40واں نہ برسی نہ نذرانے نہ اذانے نہ جنازوں پر میرے پھٹے چلتے ہیں مجھے تو پتہ ہی نہیں یہ کیا معاملہ ہے. بہرحال 5000 کے نوٹ کا بحمدہ تعالیٰ بخوبی پتہ ہے کہ چھپا ہوا ہے اور جب چھپا تو دوست نے بتایا کہ چھپ گیا ہے 5000 کا چیلنج دیا کرے آپ 1000 کا چیلنج دیتے ہیں تو آپ کو اس لیے 5000 کا چیلنج دیا ہے. گزارش یہ ہے کہ آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ دعویٰ کے مطابق آپ نے کہا تھا دلائل اللہ کی قسم میں نے دعویٰ کے مطابق دلیل آپ کے گھر سے پیش کی ہے. مسلک اہل حدیث ہے آپ کی عورتوں کا عمل آپ کا مفتہ بہا معمول بہا مسئلہ سینے پر ہاتھ ہمارے مرد بھی باندھتے ہیں ہماری عورتیں بھی باندھتے ہیں آپ کی عورتیں سینے پر ہاتھ باندھتی ہیں. عمر صدیق نے کہا چشتی صاحب آپ اپنے مسلک مسئلہ کی دلیل عرض کر دیں بیان کر دیں پیش کر دیں آپ کی زبان سے نکلے گی مسلک اہل حدیث ثابت ہوگا پر قیامت کی صبح آ سکتی ہے آپ اپنی زبان سے اپنی حنفی عورتوں کے سینے پر ہاتھ باندھنے کا مسئلہ اس کی دلیل پیش کیوں نہیں کرتے کیوں نہیں کریں گے اس لیے نہیں کرتے کہ میرا مسلک ثابت ہوگا اور یہ میرے مسلک کی کھلی دلیل ہے جب آپ پائش کریں گے تو لوگوں کے ہاتھ نیچے سے اوپر آئیں گے کیوں کہ اسی حدیث میں جہاں مردوں کے لیے وہی عورتوں کے لیے جہاں عورتوں کے لیے وہی مردوں کے لیے اللہ کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ نے تقسیم نہیں کی ہے اور پھر آپ کے سامنے کھلا آپشن رکھا کہ محدثانہ طرز پر آپ اپنے مسلمہ اصولوں پر فقہی صورت میں آئیے تو صحیح
لیکن آپ اپنے دعویٰ پر دلائل پیش کرنے کی طرف آنا تو دور کی بات ہے، اس کی حیثیت سے ہی آپ منکر ہیں۔ اور اب مجھے کیا کہتے ہیں؟ آپ اپنے مسئلہ پر دلیل پیش کریں۔ تو جو احباب یہاں سن رہے ہیں وہ پھر سنیں کہ مسلک اہل حدیث سینے پر ہاتھ باندھنا، آپ کی عورتیں سینے پر ہاتھ باندھتی ہیں۔ آپ کے سامنے دو چیزیں، اقرار کریں اور اپنی عورتوں کے سینے پر ہاتھ باندھنے کی دلیل پیش کر دیں۔ اگر آپ اقرار نہیں کرتے، انکار کرتے ہیں کہ ہمارے مسلک میں دلیل ہے ہی نہیں عورتوں کے سینے پر ہاتھ باندھنے کی، لاکھ روپے کا چیک جمع کراؤ، عمر صدیق لاکھ لینے کے لیے پھر میدان میں حاضر ہے۔ اور لاکھ تو دور کی بات ہے، میں انشاءاللہ حدیث بیان کرنے کے لیے، نبی کا فرمان پڑھنے کے لیے بےتاب ہوں۔ مسند احمد آپ دیں، میں حدیثیں پڑھتا ہوں، کتب حدیثیں آپ دیں، میں پڑھتا ہوں۔ میں کہہ رہا ہوں نبی کی ایک حدیث تلاوت کر دیں، صرف ایک حدیث، 3000 روپیہ موقع پر نقد انعام دوں گا۔ صرف ایک نبی کی حدیث تلاوت کر دیں کہ آپ کی عورتیں سینے پر ہاتھ کیوں باندھتی ہیں، حدیث تلاوت کر دیں، صرف ایک۔ مجھے کہے زیر ناف ہاتھ باندھنے والی روایت پڑھ، میں پڑھوں گا، تبصرہ بھی کروں گا، کہہ دیں انعام رکھیں، میں ابو داؤد سے پڑھوں گا، ابن ابی شیبہ سے پڑھوں گا، دلیل آپ کی پڑھوں گا میں، انعام رکھیں تو صحیح، ذرا تبصرہ بھی کروں گا انشاءاللہ۔ آپ کا مسلک، آپ کی دلیل، میں کہتا ہوں آپ حدیث بھی پڑھیں، تبصرہ بھی کریں کہ آپ کی عورتیں سینے پر ہاتھ کیوں باندھتی ہیں۔ چیشتی صاحب ذرا اکھاں چکھاں پاؤ، ہاں جو نا پنجابی، ہاں جی، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر نوندرا پاؤ ایک باری دسو دس جائیے بھائی، ایک نوندرا۔ میں تو کہہ رہا ہوں مسند احمد کی دلیل، اس مسئلہ پر آپ نوندرا ڈالے تو صحیح۔ کہہ رہا ہوں بار بار، یہ قرض قیامت کی صبح تک مسجد توحید کا نہیں اٹھایا جائے گا۔ یہ حافظ مقصود اور مجتبیٰ نے جو آج وزن آپ پر ڈالا ہے، یہ قیامت کی صبح تک نہیں اٹھے گا۔ حضرت توجہ میری طرف، ہنسنے سے بھی بات نہیں بننی، یہ دلیل پیش کریں گے تو جان چھوٹے گی۔ میرے مسئلہ کی دلیل کیا ہے کہ آپ کی عورتیں سینہ پر ہاتھ باندھتی ہیں۔ میں نے کہا مسلک آپ کا ہے، مسئلہ بھی آپ کا ہے، عورتیں بھی آپ کی ہیں، اور کتابیں بھی آپ کی۔ اللہ کی قسم اگر آپ اپنی دلیل کا اعادہ اپنی کتاب سے قرات کر کے کر دیں گے، پڑھ دیں گے، 3000 روپے موقع پر انعام دوں گا۔ پڑھیں تو صحیح کہ آپ کی عورتیں سینے پر ہاتھ کیوں باندھتی ہیں۔ میں نے یہ اتنی وزنی، اور اس کا وزن بڑھتا چلا جا رہا ہے، یہ منوں سے ٹنوں میں، ٹنوں سے پھر آگے۔ یہی وجہ ہے آپ کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ کیا کہتے ہیں؟ آپ اپنی تحریر پڑھیں۔ آپ نے اپنی تحریر نہیں پڑھنی کہ جس کی حیثیت سے منکر ہے؟ میں نے تو پڑھی ہے اور اس پر دلیل آپ کے گھر سے پیش کی ہے۔ اب کہتے ہیں پوچھ لینا، کہتے ہیں دنیا سے چلے گئے، ہم کشف قبور کے قائل نہیں کہ مردے نہ جا کے قبرانچ بھی گلاں کر لیں گے دیا نے۔ آپ قائل ہیں، ہم قائل نہیں ہیں۔ ہم کہتے ہیں جو چلے گئے استثنائی واقعات کے سوا نہ وہ سنتے ہیں اور نہ کشف قبور ہوتا ہے۔ جی آگے سنیں، توجہ میری طرف کیجئے۔ کہتے ہیں امام شافعی کی ہر بات قبول ہے۔ اللہ کی قسم صحیح حدیث، امام شافعی رحمہ اللہ جس حدیث کو صحیح سند کے ساتھ بیان کریں گے، عمر صدیق قبول کرے گا، اور امام شافعی کی ہر بات جو قرآن اور حدیث کے مطابق ہے، فعلی الراس والعین، ایک نہیں انشاءاللہ وہ ساری تسلیم کریں گے۔ آپ بھی مان لیں امام شافعی رحمہ اللہ کی۔ آپ تو کہتے ہیں 4 مذہب حق، تو امام شافعی تو سینے پر ہاتھ باندھتے ہیں، نتیجہ کیا نکلا؟ 4 مذہب حق۔ امام شافعی ہاتھ سینے پر باندھتے ہیں تو سینے پر ہاتھ باندھنا حق۔ میرے اکابر کی عبارات کو آپ نہیں سمجھ پائیں گے، فہم نہیں بھائی آپ کے پاس۔ اور یہ جو نتیجہ ہے، آپ کہتے ہیں ضعیف۔ میں نے ایک نہیں کئی دفعہ کہا کہ ضعیف ہونے کے باوجود فقہائے احناف نے کہا کہ ہماری عورتیں اس دلیل کی بنیاد سینے پر ہاتھ باندھے گی۔ میں کہتا ہوں وہ دلیل آپ پڑھ تو دیں، اللہ کے لیے پڑھ دیں، آپ کو اللہ کا راستہ، رب کا دین پڑھ دیں، قرآن پڑھ دیں، حدیث پڑھ دیں۔ اور پھر میں نے کہا تھا امام ابو حنیفہ سے صحیح سند کے ساتھ ثابت کر دیں زیر ناف ہاتھ باندھنا، نہیں آیا۔ کہتے ہیں وہ تو میرا مسئلہ ہے، میں بعد میں دیکھوں گا، پتہ نہیں آپ کب دیکھیں گے۔ اور پھر بتا دیا کہ ملاقات 2002 2010، یہ خود خبردار کر دیا کہ گو 8 سال پھر تو میں نہیں لبنا۔ میں تو اس محلے میں بحمدی تعالیٰ آتا رہتا ہوں، میں نے تو آپ سے ملنا ہے، اور آپ کو آ کر بھی ملوں گا، آپ کے گھر جا کر بھی یہ بات کہوں گا
کہ اللہ کے لیے آپ کی عورتیں جو سینے پر ہاتھ باندھتی ہیں وہ دلیل پیش کر دیں، وہ صحیح نہیں ہے، وہ سری نہیں ہے، وہ مرفوع نہیں ہے، اور کہا یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں، اللہ کی قسم ہمارے ہاتھوں میں اسلام کا جھنڈا ہے، مر تو سکتے ہیں، یہ اسلام کا جھنڈا ہمارے بازوں سے گر نہیں سکتا، ہمارے ہاتھوں میں انشاءاللہ رب نے جو دیا ہے، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ حضرات کیوں لوگ بریلوی سے آج اہل حدیث ہو رہے ہیں، دیوبندی سے اہل حدیث ہو رہے ہیں؟ یہ کھلی روشن کتاب، یہ دین، یہ مسلک اور منہج یہ لوگوں کو خود بخود بلا رہا ہے، وگرنہ ادھر تو کیا ہے، نہ حلوے ہیں، نہ لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے چیزیں ہیں، ادھر ہمارے پاس متوجہ کرنے کے لیے صرف ایک چیز ہے، ایک اللہ کا قرآن ہے، ایک نبی کا فرمان ہے، اور میرے مسلک کی دلیل قرآن و حدیث سے باہر نہیں نکلا۔ عمر صدیق نے لکھا تھا قرآن و حدیث سے، قرآن و حدیث سے باہر نہیں نکلا۔ قرآن و حدیث میں کیا ہے؟ فریق مخالف کو گھر سے حوالہ دینا، نبی کی سنت۔ عمر صدیق گھر سے نہیں نکلا، دائرے سے نہیں نکلا، قرآن و حدیث سے آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ آپ کی عورتیں سینے پر ہاتھ باندھتی ہیں، کیوں باندھتی ہیں؟ قیامت کی صبح تک آپ اس کا جواب نہیں دے سکتے، اور میں نے 3000 روپیہ انعام رکھا ہے کہ اگر نبی کی حدیث کی تلاوت کسی مجلس میں کریں، تلاوت کرتے ہی 3000 آپ کے ہاتھ دے دیں گے۔ اللہ کا فضل، انعام ماشاءاللہ پھر بھی انعام ہوتا ہے۔ آپ مجھے کہہ دیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب روایت پڑھ دو، 3000 میں ابھی پڑھتا ہوں، لاؤ 3000 انشاءاللہ دے دو، اور میں بحمدہ تعالیٰ وہ دین کے لیے، مسلک کی اشاعت و ترویج کے لیے رقم استعمال کروں گا اعزاز کے ساتھ۔ بلکہ اگر آپ کہیں تو فریم کروا کے مسجد توحید میں اسے رکھ لیا جائے گا تاکہ سند رہے اور بوقت ضرورت کام آئے۔ تو یہ نیوندرا ڈالیں، آج تو نیوندرے سارے آپ کے نظر نہیں آ رہے۔ میں نے تو شروع سے ایک بات، وہ فقیر کی پیشن گوئی، ہم تو علم غیب بتائی، یہ جو تقسیم ہے آپ نے بنا رکھی اس کے بھی قائل نہیں، ولی غیب جانتے ہم اس کے بھی قائل نہیں، پر میری کرامت ظاہر ہو گئی۔ میں نے کہا کہ میرا وجدان کہتا ہے آپ دلیل پیش نہیں کرو گے، آپ نے نہیں کی، اور پھر میں نے کہا کہ قیامت کی صبح تک نہیں کرو گے، آپ نے انشاءاللہ نہیں کرنی۔ اقرار ہے یا انکار ہے؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ حافظ صاحب غالباً کافی وقت مناظرے دا ہو گیا ہے، ٹرنا لینیاں میں دین لگا، تانوں ہی دینا وا، ٹرنا آخری دیاں گا اللہ۔ ہاں جی چلو ٹھیک ہے، پھر ہاں جی ہاں جی پہلی صورت میں کہ جب یہ اپنی حیثیت کو قبول کریں گے۔ اب انج رولا پایا، وقت نہیں ٹپنا ایتھے معاملات۔ میں ہن بھی آنا، جاؤ میں ادھا گھنٹہ تانوں ٹائم دینا، 15 منٹ نہیں، ادھا گھنٹہ دینا، صحیح سری مرفوع ایک حدیث پیش کر دیو، میں اپنا ٹائم تانوں دینا ہے۔ الحمدللہ۔ اب ذرا ایک بات کا جواب سن لیں، بات کا جواب سن لیں، پھر ٹائم شروع ہوگا۔ اور یار سنو تو صحیح، میں نے آپ اور میں نقیض اور دلائل میں متساوی ہیں، میں اپنی ٹرن میں دلائل پیش کروں گا، آپ بھی کریں گے، میں نقیض وارد کروں گا، آپ بھی کریں گے، اور پھر میں نے یہ بات آن دی ریکارڈ ہے، اسی حیثیت پر مناظرے کو شروع کیا تھا، اسی حیثیت پر، کوئی بھی چیز مخفی نہیں ہے، ہر چیز آن دی ریکارڈ ہے، اور اب بھی قائم۔ آپ ایک بات کرتے ہیں پھر غائب، پھر غائب، پھر غائب۔ آپ نے اپنے ہاتھ سے یہ دعویٰ لکھا ہے، میں ایک منٹ حافظ صاحب جی جی ادھر ادھر نہیں، ادھر ادھر جان دی ضرورت نہیں، میں ادھر چلتا ہے جڑے تسی معاملات شروع کیتے ہیں، میں ادھر اس واسطے نہیں کہ میں نہ ایک جڑا چیز ہے وہ سامنے آ، میں نے آپ کے گھر سے دلیل پیش کی ہے، ادھر ادھر پہ جانتے ہو نا، اے میں تواڈے گھر، یہ دلیل ہے ہی نہیں، اس عبارت کا یہ معنی ہی نہیں ہے، اس عبارت کا معنی ہی نہیں ہے،
اس عبارت کا یہ معنی ہی نہیں ہے، اس عبارت کا یہ معنی ہی نہیں ہے۔ اس کا لائن میں بتاتا ہوں، مجھے بتائیں، لاؤ، نہیں مجھے دیں، مجھے دیں، مجھے دیں، کتاب تو دے دیں، کتاب تو دے دیں، کتاب تو دے دیں، کتاب تو دے دیں، میں پڑھتا ہوں۔ آپ نے 10 آپ نے جی میں دوبارہ پڑھتا ہوں، دوبارہ پڑھتا ہوں، دوبارہ پڑھتا ہوں، دوبارہ پڑھتا ہوں، دوبارہ پڑھتا ہوں۔ آپ کو سمجھ نہیں آئی، آپ کو سمجھ نہیں آئی، آپ کو سمجھ نہیں آئی، سگریٹ پی لے ایک تو کوئی بات نہیں، سگریٹ پی لوں گا جب پینا ہوگا، نیکوٹین کی کمی ہوتی ہے۔ اللہ کی توفیق سے میں نے پہلی دلیل، پہلی ٹرن میں مسلک اہل حدیث کی کرامت، میں نے پہلی ٹرن میں کہا تھا، پہلی ٹرن میں کہا تھا آپ نے دلیل پیش نہیں کرنی، میری یہ پہلی بھی ہے، حتمی بھی ہے، آخری بھی ہے، منطقی بھی ہے۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ نہیں، موضوع بھی ہو سکتی ہے، بحمدہ تعالی آج اتنا وزن قائم ہوا ہے مسجد توحید کا، یہ نہیں اترے گا۔ آج حافظ مقصود مجتبیٰ ایسا چڑھا ہے، نیچے نہیں اترے گا، اور انشاءاللہ آپ نے بھی اہل حدیث ہونا ہے، آپ کی عورتوں نے بھی اہل حدیث ہونا ہے۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ میں کہتا ہوں بری چھوڑ کر، ہم تو طالب الرحمان کے روحانی بیٹے ہیں، طالب الرحمان کے روحانی بیٹوں کے ساتھ میں کہتا ہوں اللہ کی قسم، مجتبیٰ کو اگر آپ کے سامنے بٹھا دی